اعظم کے والد کے خواب میں، یعنی یہ بھی غوث اعظم آئے نہیں ہیں، لیکن غوث اعظم کی آنے کی برکت سے ان کے والد کو رسول کا دیدار ہو رہا ہے، ان کے والد کو رسول کی زیارت ہو رہی ہے۔ اللہ اللہ، خواب میں میرے نبی تشریف لائے، میرے آقا غوث اعظم کے والد محترم کی بارگاہ میں غوث اعظم کے خواب میں، غوث اعظم کے والد کے خواب میں میرے نبی تشریف لائے۔ ایک بات اور جان لیجئے کہ جس کے خواب میں نبی تشریف لائے، یہ جان لیجئے گا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، کسی دوسرے کو نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ نے کسی کو ایسا پاور ہی نہیں دیا کہ وہ میری صورت اختیار کر کے کسی کو خواب میں چلا جائے۔ جس نے خواب میں دیکھا ہے اس نے مجھے ہی دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار غوث اعظم کے والد کے خواب میں نبی تشریف لائے، میرے آقا فرماتے ہیں اے ابو صالح مبارک ہو مبارک ہو، اے ابو صالح مبارک ہو مبارک ہو، اے ابو صالح مبارک ہو مبارک ہو۔ میرے آقا غوث اعظم کے والد محترم فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کس بات کی مبارک بات پیش کی جا رہی ہے؟ کہا اے ابو صالح تجھے نہیں معلوم؟ کہا یا رسول اللہ اللہ جانے اللہ کے رسول جانے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ابو صالح تیری اہلیہ حمل سے ہے؟ کہا ہاں۔ کہا تیرے گھر میں ایک شہزادہ آنے والا ہے، تیرے گھر میں ایک بیٹا آنے والا ہے، تیرے گھر میں ایک نور نظر آنے والا ہے۔ کہا یا رسول اللہ بہتر آپ جانے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کیا اس آنے والے بیٹے کی شان جانتے ہو؟ بیٹے کے مقام کو جانتے ہو؟ بیٹے کی عظمت کو جانتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ بہتر آپ جانے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں آنے والے شہزادے کی شان یہ ہے جیسے تمام نبیوں میں میرا مقام ہے ویسے تمام ولیوں میں عبد القادر کا مقام ہے۔ آنے والے شہزادے کا مقام ہے۔ اللہ نے تمام نبیوں میں جیسے مجھے اعلیٰ بنایا ہے تمام ولیوں میں غوث اعظم کو اعلیٰ بنایا ہے، عبد القادر کو اعلیٰ بنایا ہے، غوث سمدانی کو اعلیٰ بنایا ہے، قطب ربانی کو اعلیٰ بنایا ہے، شہباز لامکانی کو اعلیٰ بنایا ہے۔ ذرا بولو یا سبحان اللہ۔ پھر غوث عبد القادر کو اعلیٰ بنایا ہے۔ کہا سنو اے ابو صالح موسیٰ اس شہزادے کی شان، اس شہزادے کی عظمت کیا ہے جانتے ہو؟ اس شہزادے کی شان، اس شہزادے کی عظمت یہ ہے کہ وہ صرف تیرا ہی بیٹا نہیں ہے، روحانی میرا بھی بیٹا ہے، روحانی میرا بھی لاڈلا ہے۔ تبھی تو بریلی کے تاجدار کہتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ یہ شان غوث اعظم کی ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ ارے یار بولے سبحان اللہ۔ غوث اعظم سے خود پوچھا جا رہا ہے کہ کیسے آپ کو پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ بچپن میں جب میں پڑھنے کے لیے مکتب میں داخل ہوتا، مدرسے میں جاتا تو آواز آتی افصحوا لولی اللہ، اللہ کے ولی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دے دو، اللہ کے ولی کو بیٹھنے کے لیے جگہ خالی کر دو۔ اس وقت مجھے پتا چل گیا کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ غوث اعظم کی شان ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ غوث اعظم، ذرا بولو یار سبحان اللہ۔ بچپن کی بات کی جائے کوئی جواب نہیں ہے۔ اللہ اللہ میں نے پہلے شروع میں کہا وہ سرکار غوث اعظم سبحان اللہ بچپنے کا عالم ہے۔ سرکار غوث اعظم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ یہ بھی شان غوث اعظم کی ہے کہ جب غوث اعظم فرماتے میں بچوں کے ساتھ کھیلتا تو غیب سے آواز آتی اے عبد القادر تجھے کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، اے عبد القادر تجھے اس کے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ یہ شان غوث اعظم کی سبحان اللہ۔ میرے آقا سرکار غوث اعظم کی شان تو ذرا دیکھو، یہ بچپنا غوث اعظم کا کہ بسکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش مبارک جو ہے یکم رمضان المبارک کو ہے۔ ایک رمضان کو سرکار غوث اعظم تشریف لائے، سحری کے وقت تشریف لائے، پیر کے دن تشریف لائے، صبح صادق کے وقت تشریف لائے۔ علماء کرام موجود ہیں، ذرا ان سے پوچھا جائے کہ جو امت محمدی ہو، امت محمد کی شریعت پر عمل کرتا ہو، دین کا مسئلہ کیا ہے؟ حضرات محترم روزہ فرض ہونے کے شرائط ہیں، شرط ہے
हजरात मोहतरम, बचपने में रोजा किसी पर फर्ज नहीं है, बचपने में किसी पर रोजा जो है फर्ज नहीं है। रमजान का रोजा यकीनी तौर पर हजरात मोहतरम फर्ज नहीं है, जुगतकी जब तक वो आकिल बालिग ना हो जाए, आकिल हो बालिग हो, सेहत तंदुरुस्ती वाला हो, तब उस पर कहीं जा करके रोजा फर्ज है। लेकिन सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए, आज ही तशरीफ लाए, आज ही रोजा रख लिया। इसका और एक दिन नहीं, पूरे रमजान भर यही मामूल रहा। शहरी के वक्त दूध पीते, शाम को मगरिब के वक्त जो है दिन भर दूध बंद रहता, शाम को मगरिब के वक्त आप दूध पीते। इसका क्या मतलब है? ऐसे उम्र में तो रोजा भी फर्ज नहीं, लेकिन आज मेरे दोस्तों हम लोग ऐसे ऐसे पीरों के पीछे पड़ जाते हैं जिनको नमाज से मतलब नहीं है, रोजा से मतलब नहीं है, ज़कात से मतलब नहीं है, हज से मतलब नहीं है, शरीयत से मतलब नहीं है, उनको जो है दीन के मसाइल से मतलब नहीं है। बस एहराम पहन लिए पीर हो गए, अंगूठी पहन लिए पीर हो गए, जुब्बा पहन लिए पीर हो गए। बस कहने लगे कि मेरी नमाज मदीने में आके पीर हो गए। गौसे आज़म फरमाते हैं चाहे कोई हवा में उड़ता हो, लेकिन नमाज नहीं पढ़ता तो वो वली नहीं हो सकता है, वो पीर नहीं हो सकता है। ऐ कादरियों, सच्चे कादरी बन जाओ, तुम उसी के हाथ में अपना हाथ देना जो सबसे पहले शरीयत की पाबंदी करता हो, जो सबसे पहले नमाज पढ़ता हो और नमाज पढ़ने की दावत देता हो। वरना चाहे कोई कितना कहे, उसके हाथ में अपना हाथ ना देना। सरकार गौसे आज़म तशरीफ लाए, क्यों आखिरकार रोजा रख के बता दिया कि आए कादरियों, जब तक तुम दुनिया में रहना, देख याद करो, तुम अगर सच्चे कादरी रहोगे तो तेरे पीर की ये शान कि जब भी रोजा फर्ज नहीं, तब भी अब्दुल कादिर ने रोजा रख के बता दिया शरीयत हमारे घर की है, सबसे ज्यादा हम अमल के हकदार है। शरीयत हमारे घर से फैली है, शरीयत हमारे नाना की है, अगर हम नहीं अमल करेंगे तो कौन शरीयत पर अमल करेगा? तरीकत मार्फत हकीकत की जो बात करता हो, पहले वो शरीयत का मसला बताए, फिर जो है तरीकत मार्फत हकीकत की बात करे। वो शरीयत को नहीं समझ सकता, वो कभी तरीकत हकीकत मार्फत को नहीं समझ सकता। वो गौसे आज़म है। बोले यार सुभान अल्लाह। सिर्फ सुनते हुए चले, थोड़ा सा वक्त मेरे पास है, लेकिन कसम खुदा की ईमान ताज़ा कर ले, सुने। ये मेरे आका गौसे आज़म है, सुभान अल्लाह। मेरे आका गौसे आज़म फरमाते हैं मैं मशरिक में रहूं, मेरा मुरीद मगरिब में रहे, मैं मगरिब में रहूं, मेरा मुरीद मशरिक में रहे। अगर मुझे मदद के लिए पुकारता है तो मैं उसकी मदद के लिए पहुंच जाता हूं, मैं उसकी मदद के लिए पहुंच जाता हूं। कसम खुदा की ये शान सरकार गौसे आज़म की है। हज़रात, सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बगदाद की सरजमीन पर बेशुमार मज़ारात है, सुभान अल्लाह। जुनैद बगदादी वही है, सिर्री सक्ती वही है, बायज़ीद बुस्तामी वही है, मारूफ करकी वही है। हज़रात मोहतरम तारीख है कि सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन सरकार जुनैद बगदादी की मज़ार पर हाज़री दी। बोले सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आज़म से 200 साल पहले के बुजुर्ग हैं। कितना? 200। सिर्फ गौसे आज़म का मकाम आप जाने, 200 साल पहले के बुजुर्ग हैं। सरकार जुनैद बगदादी की मज़ार पर हाज़री दी। हाज़री देने के बाद सरकार गौसे आज़म जब वजन में आए तो कहा कि ऐ जुनैद, मैं दर्जे में आपसे एक दर्जा बढ़ा हूं। बोलो यार सुभान अल्लाह। हर कोई नहीं कह सकता, ये गौसे आज़म कह रहे हैं ऐ जुनैद, मैं आपसे एक दर्जा बड़ा हूँ। फिर कुछ देर खामोश रहे, कहा मैं आपसे 2 दर्जा बड़ा हूँ। फिर कुछ देर खामोश रहे तो मज़ार मुक़द्दस से आवाज आती है ऐ शेख अब्दुल कादिर जिलानी, दर्जे की बात ना करो, जितने दर्जे हैं अल्लाह ने उसे अब्दुल कादिर ही के लिए बनाया है, जितने दर्जे हैं अल्लाह ने उसे आप ही के लिए बनाया। शान है सरकार गौसे आज़म की, अल्लाहु अकबर। सरकार गौसे आज़म का एक खादिम सुभान अल्लाह 20 साल तक सरकार गौसे आज़म के कुएं से पानी भरता और गौसे आज़म के मेहमानों को पानी पिलाता। बोलो यार सुभान अल्लाह। बुजुर्गों के बारगाह की ये रीत रही है, उनको खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना बहुत ज्यादा पसंद, सुभान अल्लाह। और आज हर जो हमें
درگاہوں پر ہر خانقاہ میں یہ جو سسٹم نظر آ رہا ہے یہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ پرانا دستور ہے کہ بزرگوں کی بارگاہ میں سب سے پہلے بھوکے کو کھانا کھلایا جاتا ہے، پیاسے کو پانی پلایا جاتا ہے۔ اب کوئی یہ پوچھے کہ ہر کوئی بھوکا پیاسا ہی جاتا ہے کیا؟ زیادہ تو بزرگوں کی بارگاہ میں جو جاتا ہے وہ پریشان حال ہی ہو کر کے جاتا ہے، اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے یہی لے کر کے جاتا ہے، نہ اس کو بھوک کا خیال رہتا نہ پیاس کا خیال رہتا، اپنے آپ میں ڈوبا رہتا ہے۔ لیکن جیسے وہاں پہنچا سکون حاصل ہوا، اب اسے کھانا چاہیے، اب اسے پانی چاہیے۔ ذرا سنے، غوث اعظم کی تو بہت بڑی بات ہے، غوث اعظم کے در کی ایک فقیر کی بات کرتا ہوں، غوث اعظم کے در کے ایک گدا کی بات کرتا ہوں، غوث اعظم کے در سے لگے ہوئے ایک درویش کی بات کرتا ہوں، ایک فقیر کی بات کرتا ہوں، ایک مرد قلندر کی بات کرتا ہوں۔ 20 سال، کتنا؟ 20 سال صرف کام کیا تھا؟ غوث اعظم کے کنویں سے پانی بھرتے اور غوث اعظم کے مہمانوں کو پلا دیتے، پانی بھرتے پلا دیتے، پانی بھرتے پلا دیتے۔ 20 سال جب گزر گیا تو ایک دن غوث اعظم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میں اجازت چاہتا ہوں۔ میرے آقا غوث اعظم نے فرمایا کس چیز کی اجازت؟ کہا کہ 20 سال ہو گیا میں آپ کے مہمانوں کو پانی پلایا، اب اجازت دیجئے ہم مکہ شریف جائیں گے، اللہ کے مہمانوں کو آب زمزم پلائیں گے۔ پہلے پوری بات سنیں تب آپ دیکھیں کیا کہا؟ ہم مکہ شریف جائیں گے، اللہ کے مہمانوں کو آب زمزم پلائیں گے۔ میرے آقا غوث اعظم نے نہیں کہا نہ جاؤ، کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ سے اجازت ملی، آگے بڑھے، کچھ سفر طے کیے تھے، ایک اور مسافر سے ملاقات ہو گئی، کہا تو السلام ہوا، کہا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا مکہ شریف جا رہے ہیں۔ کہا بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں بھی مکہ شریف ہی جا رہا ہوں، میں اکیلا تھا لیکن اب تو 1 سے 2 ہو گئے، 1 سے 2 ہو گئے۔ کہا ہم دونوں کا سفر طے ہوا، ہم لوگ سفر کر رہے تھے، شام کا وقت ہوا، نہ ان کے پاس کھانے کے لیے کوئی سامان نہ میرے پاس کھانے کے لیے کوئی سامان۔ آخر کار جو ہے ایک مقام پر ٹھہرے، شام کا وقت تھا، مجھے بھوک لگی تو میں نے ان سے کیا کہا جانتے ہیں؟ میں نے ان سے یہی کہا کہ بھوک لگی ہے، اب کہیں سے کھانے کا انتظام ہونا چاہیے۔ جب کئی بار کون خواہشوں ظاہر کیا، غوث اعظم کی بارگاہ میں رہنے والا غوث اعظم کے خادم نے کہا مجھے کھانے کی ضرورت ہے، مجھے کھانا چاہیے۔ تب جس مسافر سے ملاقات ہوئی تھی اس مسافر نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا مانگا، اور دعا جب مانگا تو حضرات محترم بس دعا مانگا، ہاتھوں کو چہرے پر پھیرا تو کیا دیکھتا ہے کہ غیب سے جو ہے ایک ٹفن بھرا ہوا کھانا دسترخوان پر آ جاتا ہے۔ دسترخوان پر آیا، حضرات محترم دونوں لوگ کھانا کھائے، رات کو آرام کیے، صبح پھر سفر طے کیے، پھر دن بھر ہوا، شام کو پھر جب کھانے کا نمبر آیا پھر کہا مجھے کھانا چاہیے۔ پھر میرے دوستوں اس مسافر نے دعا کیا، پھر ٹفن آ گئی، دسترخوان آ گیا، پھر کھانا کھا لیے، رات گزری، پھر تیسرے دن چلے، شام کو جو ہے پھر جب ایک مقام پر پہنچے وہاں رکے تو مسافر کہتا ہے کہ جناب سنیے 3 دن سے میں کھانا منگوا رہا ہوں، آج آپ کا نمبر ہے۔ کیا کہا؟ آج آپ کا نمبر ہے، آج آپ کو کھانا منگوانا پڑے گا۔ قسم خدا کی حضرات محترم اس بات کو جب وہ سنیں تو تھوڑا سا مطلب یقینی طور پر یہ ہوا کہ بھائی اب یہ ہاتھ اٹھاتے دعا مانگتے، غیب سے دسترخوان آ جاتا، ٹفن میں کھانا آ جاتا، اور اب یہ مجھے منگوانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ لیکن حضرات محترم غوث اعظم کی بارگاہ کا گدا تھا، سبحان اللہ، غوث اعظم کے در کا فقیر تھا۔ کیا کہنے میرے دوستو، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ اللہ اللہ، وہ غوث اعظم کی بارگاہ کا فقیر ہے۔ جب انہوں نے کئی بار اصرار کیا تو اس ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا مانگا تو اب دیکھیے روزانہ دسترخوان آتا، ایک ٹفن میں کھانا آتا، آج دسترخوان بھی غیب سے آیا ہے، ایک ٹفن نہیں بلکہ 2 ٹفن میں کھانا آیا۔
कितने? 2 टिफिन में खाना आया। अब देखो जब 2 टिफिन में खाना आया, अब को तो हैरत ज़दा हो गए, ये तो हमसे भी ज्यादा पावर वाला निकला, ये तो हमसे भी ज्यादा ताकत वाला निकला। कहा भाई सिर्फ ये बता दे कि आखिरकार आपने कैसी दुआ मांगी कि जो 2 टिफिन में खाना आ गया। तो कहा कि भाई पहले आप बताओ आप कैसी दुआएं मांगते थे जो 1 टिफिन में खाना आता था। दोनों में मोहब्बत भरे अंदाज में बातें हो रही है। भाई आप किस अंदाज में दुआ मांगते थे जो 1 टिफिन में खाना आता था? अब वो चाह रहे हैं कि ये बताए, वो चाह रहे हैं कि ये बताए। कहा नहीं पहले आप बताएं, पहले आप बताएं। तो कहा कि कुछ नहीं, मैंने सिर्फ इतना ही गौसे आजम के घर का गदा जो है, फकीर जो है, कहा आप पहले बताएं, इसलिए कि आप ज्यादा पावर वाले लग रहे हैं, इसलिए पावर वाले लग रहे हैं कि कहा 1 टिफिन में, कहा 2 टिफिन में खाना आ गया, आप बताएं। तो कहा मैंने कुछ नहीं, बस मैंने यही कहा ऐ अल्लाह जिसके वसीले से 3 दिन से ये खाना मंगा रहे हैं, उसी वसीले से मौला मेरी भी दुआ को कबूल कर ले और मुझे मुतूब खाना भेज दे। इतना जब कहा, अब देखें तब उस मुसाफिर ने कहा कि आप बताओ कि आप किससे कैसे दुआएं मांगते थे। तब वो ये कहता है कि मैं तो यही दुआ करता हूँ ऐ मेरे पाक परवरदिगार, जो सरकार गौसे आजम की बारगाह में गौसे आजम का खादिम है, जो 20 साल से कुएं से भर करके मेहमानों को पानी पिला रहा है, उसके सदके में खाना अता फरमा दे, उसके सदके में खाना अता कर दे, उसके सदके में खाना भेज दे। अब बात समझने की कोशिश करें जो मैं कहना चाह रहा हूं। इतना जैसे कहा तब उस शख्स का नाम, साथ का नाम सुनिए, उस शख्स को कहा जाता है, उनका नाम जो है सुनिए, तो सुनिए, नाम सुनिए और याद रखिएगा। तब उस शख्स ने कहा कि सुनिए सुनिए, आप जो वसीले से दुआएं मांगते थे कि अब्दुल कादिर की बारगाह में जो खादिम 20 साल से पानी पिला रहा है, उसके सदके में खाना भेज दे, वो खादिम और कोई नहीं है, मैं ही गौसे आजम का बरका फकीर हूँ। दुनिया ही मुझे शेख बारकी कहा करती है, दुनिया ही मुझे शेख बारकी कहा करती है। इतना जैसे कहा, कसम खुदा की वो हैरत में पड़ गए। कहा जब गौसे आजम के दरका फकीर का ये आलम है तो गौसे आजम का आलम क्या होगा। अब शेख बारकी करते हैं, भाई अस्सलामु अलैकुम, हमारा आपका आखिरी सलाम हो जाए। कहा क्यों? कहा हमारा सफर खत्म हो गया। कहा क्यों? आप तो मक्का जा रहे थे। कहा अब मक्का जाने की जरूरत नहीं है। कहा क्यों? कहा इसलिए कि मेरा सफर यहीं पर खत्म हो गया, मैं 20 साल से पानी पिलाया, मैं तो ये समझ रहा था कि मैं तो ये माशाल्लाह, खड़े हो जाइए इस्तकबाल के लिए, खड़े हो जाइए। माशाल्लाह देख रहे हैं खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हजरत हाफिज हैदर अली साहब के बिला वैसी अपनी आन बान शान के साथ तशरीफ ला रहे हैं। माशाल्लाह आइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, जिसमें गौसुल वरा, जिसमें गौसुल वरा, नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। माशाल्लाह, बैठ जाए बस इतना सुकून सादा। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये शानदार अल्हम्दुलिल्लाह आप सब ने जिस तरह से उलमाए किराम का इस्तकबाल किया है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आपके मकाम को बढ़ा दे, आपके दर्जात को बुलंद कर दे। तो सुने क्या कहा भाई हमारा सफर मुकम्मल हो गया, अब आप जा सकते हो, हम यहीं से वापस जाएंगे। कहा कहाँ जाएंगे? कहा हम बगदाद जाएंगे, हम पीरा की बारगाह में जाएंगे, मीरा की बारगाह में जाएंगे, शाह झीला की बारगाह में जाएंगे, हम उन्हीं की बारगाह में रहेंगे। कहा मतलब समझ में नहीं आया क्या हुआ? कहा भाई दरअसल बात यह है कि अब तक तो मैं सिर्फ ये समझ रहा था, 20 साल से मैं कुएं से पानी भरता, गौसे आजम के मेहमानों को पिलाता, आज तक मैं ये समझता था कि मुझे बगदाद वाले नहीं जानते, लेकिन आज मुझे पता चल गया मुझे अल्लाह के फरिश्ते कादरी बनो, ऐसा लगे कि नहीं। इसलिए कि गौसे आजम ने 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है, पैदा हुए तो आपने रोजा रख लिया, 40 साल से ईशा की वजू से फजर की नमाज आपने पढ़ी है। और हम कादरी भी कहे,
اور نمازوں سے دور رہے تو کیسے قادری، ہم نہ قادری کہیں جمعہ نہ پڑھے تو کیسے قادری، ہم قادری کہیں غوث اعظم نے سبحان اللہ، غوث اعظم نے کبھی کسی کا دل نہیں توڑا ہے، سنت مصطفیٰ سے کوئی گوشہ خالی نہیں رہا ہے، اس لیے کہ میرے دوستو یہ وہ غوث اعظم ہے جن کو اللہ نے وہ مقام و مرتبہ عطا کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو علی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف برے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جس نے غوث الورا علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میری آخری بات سنیں ذرا، بولے سبحان اللہ، درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چند منٹ کی بات سن لیں حضرات محترم شیخ عبد الرحمن تنجوسوی، بولے سبحان اللہ۔ ملک ایران کا ایک علاقہ ہے جس کا نام تنجوس ہے، اس علاقے میں شیخ عبد الرحمن رہتے تھے۔ سنیں چند منٹ کی بات ہے لیکن غوث اعظم کا مقام دیکھ لے۔ شیخ عبد الرحمن رحمت اللہ علیہ اپنے وقت میں جانتے ہیں کیا کہا، اپنے وقت میں ایک دن رنگ میں آئے، کہا اس وقت اس دنیا میں مجھ سے بڑا پیر کوئی نہیں ہے۔ کیا کہا؟ مجھ سے بڑا پیر کوئی نہیں ہے۔ یہی جملہ بار بار کہہ رہے تھے۔ سرکار غوث اعظم کا ایک مرید تھا جو کہ حضرات محترم درویش صفت آدمی تھا، صرف اپنے جسم پر ایک چادر ڈال کر کے گدری ڈال کر کے گھوم رہا تھا، ٹہل رہا تھا۔ اس کے کانوں میں جیسے آواز پہنچی وہ سیدھا شیخ عبد الرحمن کی بارگاہ میں پہنچا، شیخ عبد الرحمن کے پاس پہنچا، کہا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کہا اس وقت آپ مجھ سے بڑا پیر کوئی نہیں ہے۔ تو وہ دیوانہ کہتا ہے، غوث اعظم کا مرید کہتا ہے سنو آپ کا کہنا اپنی جگہ ہے لیکن میرا بھی ایک جملہ سن لو، اس وقت پوری دنیا میں میرے پیر سے بڑا کوئی پیر نہیں ہے، میرے پیر سے بڑا کوئی پیر نہیں ہے۔ شیخ عبد الرحمن تنجوسوی یہ سوچ رہے ہیں کیا پتا کہ یہ شیخ عبد القادر کا مرید ہے، یہ کہہ کر کے اپنی گدڑی کو جسم سے اتارتا ہے، زمین پر پھینک دیا تو شیخ عبد الرحمن کی نگاہیں کیا دیکھتی ہے؟ اس کے جسم کا رونگتا رونگتا کھڑا ہو گیا ہے اور ہر رونگتے سے خدا کی تجلی ظاہر ہو رہی ہے، خدا کی تجلی ظاہر ہو رہی ہے۔ اس منظر کو شیخ عبد الرحمن نے دیکھا تو حضرات محرت حیرت میں پڑ گئے، آخر کار یہ کس پیر کا مرید ہے، کس کا عالم یہ ہے، کس کے جسم کے سے بال بال کے رونگتے سے خدا کی تجلی ظاہر ہو رہی ہے۔ فوراً سمجھ گئے دیوانہ ہے، زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دیوانہ یہی کہہ رہا ہے کہ آپ شیخ عبد الرحمن اپنی زبان کو کنٹرول رکھیے، اس وقت اگر سب سے بڑا کوئی پیر ہے تو میرا پیر ہے، سب سے بڑا کوئی پیر ہے تو میرا پیر ہے، یہ وہ جملہ کہہ رہا تھا بار بار۔ اب ذرا دیکھیں، کہا چلو مان لیا بھائی تیرے پیر ہے لیکن صرف ایک بات بتاؤ، صرف ایک بات بتاؤ، کہا کیا تیرے پیر سب سے بڑے پیر ہیں لیکن آج تک میں نے ان کو سرکار کی عدالت میں نہیں دیکھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آج بھی عدالت رکھتی ہے، اور نہ یقین ہو تو صرف اس بات سے جان لے کہ حضرات ہر روز بعد نماز عصر ابلیس کا تخت لگتا ہے کہ نہیں لگتا، اپنے چیلوں کو اکٹھا کرتا ہے، جس کا جیسے کارنامہ ہوتا ہے اس کو ویسے وہ جو ہے انعام و اکرام عطا کر دے، انعام و اکرام دیتا ہے، شاباشی دیتا ہے۔ ارے ابلیس کا روزانہ عدالت لگ سکتی ہے، میرے آقا تو محبوب رحمان ہے، سبحان اللہ، میرے آقا تو اللہ کے محبوب ہیں، ان سے بڑی کس کی عدالت ہے، سبحان اللہ۔ تو کہا کہ تیرے پیر اتنے بڑے پیر ہیں لیکن آج تک میں نے ان کو سرکار کی عدالت میں نہیں دیکھا، قسم خدا کی اتنا کہا جیسے ویسے خاموش۔ کہا نہیں دیکھا آپ نے؟ کہا نہیں۔
کہا ابھی انشاءاللہ اس کا بھی حل ہو جائے گا. اتنا کہا، کہنے کے بعد دونوں لوگ خاموش ہوئے. تو شیخ عبد الرحمان فرماتے ہیں کہ کم سے کم آپ اپنی گدڑی کو اٹھا کر کے اپنے جسم پر ڈال لیجئے. تہبند آپ پہنے ہیں. کہا نہیں، میں دیوانہ ہوں غوث اعظم کا، جو گدڑی زمین پر رکھ دیا دوبارہ اسے اپنے جسم پر نہیں ڈالتا. یہ کہہ کر کے ہاتھوں کو ہوا میں لہرایا. اور حضرت محترم اس کی بیوی کا نام فاطمہ تھا. کہا فاطمہ کہاں ہو، میری چادر لاؤ. بولو یا سبحان اللہ. کہا فاطمہ کہاں ہو، میری چادر لاؤ. اتنا کہنا تھا کہ ان کے ہاتھوں میں ان کے گھر کی چادر آ گئی. وہ اپنے جسم پر ایک کر کے شیخ عبد الرحمان کے سامنے بیٹھ گئے. اب اگر ہم اپنے گھر سے کسی سے کچھ مانگے تو جب تک وہ بغل سے نہیں آئے گا یا نہیں آئے گی تب تک ہمیں کوئی سامان نہیں مل سکتا. لیکن نہ گئے نہ آئے، ہاتھوں کو ہوا میں لہرایا، ہاتھوں میں گھر کی چادر آ گئی. شیخ عبد الرحمان سمجھ گئے کہ آخرکار یہ پاور دکھانے کا معاملہ کیا ہے، پاور دکھانے کا مطلب کیا ہے. اب ادھر تو یہ باتیں ہو رہی ہے اور ادھر بغداد میں غوث اعظم سارا منظر ملاحظہ فرما رہے ہیں، سارا منظر دیکھ رہے ہیں. اپنے دو مریدوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا دیکھو دیکھو، جاؤ ایک میرا دیوانہ کنجوس نے شیخ عبد الرحمان سے مکالمہ کر رہا ہے، جاؤ ذرا دیکھو، بات ختم کر کے آؤ. دونوں کو کہہ کر کے بھیجا. حضرات محترم 1 مہینے کا سفر، لیکن غوث اعظم نے کہا تھا کوئی مشکل کام نہیں ہے. جو 1 مہینے کا سفر وہ کب تک ہو گیا، بھیجنے والا جانے یا تو جانے والا جانے، ہم نہیں جانتے. اشارہ غوث اعظم کا تھا. وہ دونوں میرے دوستوں زمین کی تنابیں کھینچ لی گئی، زمین سمٹ گئی. 1 مہینے کا سفر چند لمحوں میں طے ہوا. دونوں مرید تنجوس پہنچ گئے شیخ عبد الرحمان کی بارگاہ میں. دونوں سے باتیں چیزیں ہو رہی تھی، بات چیت چل رہی تھی. کہا کیا بات ہے؟ تو حضرات محترم کہا یہی ہے کہ آج ہم سے ان سے بات ہوئی. میں نے کہا مجھ سے بڑا کوئی پیر نہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پیر سے بڑا کوئی پیر نہیں ہے. بس میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ کے پیر اتنے بڑے پیر ہیں، لیکن آج تک میں نے ان کو سرکار کی عدالت میں نہیں دیکھا، آج تک میں نے ان کو سرکار کی بارگاہ میں نہیں دیکھا. تو سنیے میرے دوستو، وہ دونوں مرید کو جو غوث اعظم نے کہہ کر کے بھیجا تھا، اب وہی دونوں مریدیں بات کر رہے ہیں. دونوں مرید کہتے ہیں شیخ عبد الرحمان صاحب بتائیے کہ آخرکار آج کی رات میں سرکار کی عدالت میں کیا ہوا تھا. کہا آج سرکار کی عدالت میں یہی ہوا تھا کہ ہر ایک کو ہرے رنگ کا ایک لباس عطا کیا گیا، ایک جوڑا عطا کیا گیا. کہا پھر آگے بتائیں. کہا کیا ہے؟ کہا آپ بتائیں گے کہ میں بتاؤں گا؟ کہا چلو آپ ہی بتا دو. تو غوث اعظم کے مرید کہتے ہیں شیخ عبد الرحمان سارے لوگوں کو تو ایک جوڑا ملا تھا، لیکن آپ کو تو 2 جوڑا ملا تھا. ارے اور بولو سبحان اللہ. کہا آپ کو 2 جوڑا ملا تھا. اب تو شیخ عبد الرحمان کے ہوش اور اڑ گئے. کہا یار یہ کس دیوانوں سے ملاقات ہو گئی. کہا ارے بھائی پہلے یہ بتاؤ تم لوگ کہاں سے ہو، کس نے بھیجا ہے. کہا اس وقت پوری دنیا میں جو سب سے بڑے پیر ہیں غوث اعظم دستگیر نے بھیجا ہے، محبوب سبحانی نے بھیجا ہے، قطب ربانی نے بھیجا ہے، شہ باز لامکانی نے بھیجا ہے، باز اشہاب نے بھیجا ہے. کہا بتاؤ ملا کہ نہیں ملا. کہاں ملا تھا. کہا سب کو 1 جوڑا، آپ کو 2 جوڑا. کہا جانتے ہیں دوسرا جوڑا آپ کو کس نے دیا ہے اور آپ کو کون دیا ہے؟ کہا سنیے آپ کو بھی 1 جوڑا ملتا، لیکن دوسرا جوڑا جو آپ کو ملا ہے اسے میرے پیر شیخ عبد القادر جیلانی نے عطا کیا ہے، میرے آقا غوث اعظم نے آپ کو دیا ہے. تو کہا کہ پھر نظر نہیں آتے. کہا سنو اور ولیوں میں غوث اعظم میں فرق ہے، اور ولی جو ہیں وہ سرکار کے در کے ہیں، غوث اعظم سرکار کے گھر کے ہیں. تو آپ لوگ در پہ تھے، غوث اعظم گھر میں تھے. جو در پہ رہتا ہے اسے باہر کا منظر نظر آتا ہے، جو اندر رہتا ہے اسے اندر کا منظر نظر آتا ہے. تو آپ در کے ہیں،
سرکار کے در پر آپ تھے، شیخ عبد القادر سرکار کے گھر کے ہیں، وہ سرکار کے گھر میں تھے۔ بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سچا قادری بنائے، ایسا قادری بنائے کہ یہی کہتے کہتے چلے جائیں، قادری کر قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، یا الہی لے چلیں جب دفن کرنے قبر میں غوث اعظم پیشوائے کل اولیاء کا ساتھ ہو۔ یہی کہتے ہوئے جا رہا ہے، یہ نایات کی کرے دو نظر غوث اعظم، یہ نایات کی کرے دو نظر غوث اعظم، یہ نایات کی کرے دو نظر غوث اعظم، مہک جائے میرا بھی گھر غوث اعظم، مہک جائے میرا بھی گھر غوث اعظم، مہک جائے میرا بھی گھر غوث اعظم، اور بڑے سے بڑے بادشاہوں کو دیکھا جھکاتے ہیں سب اپنا سر غوث اعظم، جھکاتے ہیں سب اپنا سر غوث اعظم۔ اشعار بہت ہے لیکن اس میں آخری شعر میں مقرر خصوصی کے حوالے سے، اور انشاءاللہ حضرت کا مزاج بھی اس شعر سے بن جائے گا۔ ویسے بھی بہت شاندار حضرت کا خطاب ہوتا ہے، آپ کی ذات محتاج تعارف نہیں، یہ بھی فیضان قادری ہے، سبحان اللہ۔ حضرات محترم جی دعائی شعر سنیں بس بات ختم ہو۔ یا غوث اعظم تمہاری عطا میں کمی کچھ نہیں ہے، تمہاری عطا میں کمی کچھ نہیں ہے، تمہاری عطا میں کمی کچھ نہیں ہے، نہیں مانگنے کا ہنر غوث اعظم، نہیں مانگنے کا ہنر غوث اعظم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مددے قبلہ دی مددے کعبے ایما مددے بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفانے شکستہ رات و بستی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطبی عالم می زنم۔ اگر مجھ سے کوئی بے ادبی گستاخی ہو بیان میں، سرکار غوث اعظم کے صدقے میں اللہ اس بے ادبی گستاخی کو معاف فرمائے۔ توبہ کرتا ہوں استغفر اللہ و من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ رسولہ۔ السلام علیکم۔ اپنے اجداد کی تاریخ بھلاتا کیوں ہے، اپنے اجداد کی تاریخ بھلاتا کیوں ہے، اپنی بربادی کو نزدیک بلاتا کیوں ہے۔ اور نور والے تھے وہ ظلمت کو مٹا دیتے تھے، نور والے تھے وہ ظلمت کو مٹا دیتے تھے، نور والے تھے وہ ظلمت کو مٹا دیتے تھے، اور سر مغرور کو پل بھر میں جھکا دیتے تھے، سر مغرور کو پل بھر میں جھکا دیتے تھے۔ راستے تب انہیں منزل کا پتہ دیتے تھے، کشتیاں اپنی وہ ساحل پہ جلا دیتے تھے، کشتیاں اپنی وہ ساحل پہ جلا دیتے تھے، اور راستے تب انہیں منزل کا پتہ دیتے تھے۔ حضرات محترم ابھی آپ نے اپنی ماتھوں کی نگاہوں سے دیکھا کہ حضرت حافظ قاری مولانا حیدر صاحب قبلہ ویسی تشریف فرما ہے، حضرت ممبر نور پہ جلوہ گر ہیں۔ حضرات اب بلا تاخیر جس کا ہمیں بڑی بے صبری سے انتظار تھا، اب آئیے کھڑے ہو جائیں اور استقبال کر لیں اپنے مہمان خطیب کا۔ آئیے کھڑے ہو کر نعرہ لگا دیتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ممبر شریف پر جلوہ بہار علماء ذویل احترام خصوصیت کے ساتھ ہمارے کرم فرما حضرت علامہ حافظ قاری ہدایت اللہ صاحب قبلہ، خطیب اہل سنت حضرت اللہ حضرت حافظ قاری روشنی صاحب قبلہ، محب گرامی وقار علی جناب مولانا احمد رضا صاحب قبلہ،
شفیق محترم جناب، دیگر علماء ذوی احترام، عزیزان اسلامیہ، سامنے بیٹھے اسلامی رشتے کی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله